بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طلاب کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ فرائض الاصول السائل ہے سوگم سبق نمبر 57۔ استصحاب کے روایات میں سے پانچویں روایت حصہ الف۔ استصحاب کے اس بات کے لیے پیش کیے جانے والے روایات کے بارے میں گفتگو جاری ہے۔ اس سلسلے کی پانچویں روایت کے بارے میں آج گفتگو کرتے ہیں۔ استصحاب کے بارے میں مصنف کے قول مختار کے اس بات کے لیے پیش کیے جانے والے روایات میں سے پانچویں روایت۔ اس سلسلے کی پانچویں روایت کتاب خصال الصدوق میں جناب محمد ابن مسلم نے امام جعفر الصادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے، اور چھٹے امام نے امام علی امیر المؤمنین علیہ السلام سے نقل کرتے ہوئے فرمایا، جو بھی یقین کی حالت میں ہے وہ اپنے یقین کے مطابق چلے یعنی عمل کرے۔ روایت کے الفاظ یہ ہے، من کان علی یقین فشک فلیمض علی یقینہ، یعنی وہ اپنے یقین کے مطابق چلے، اس پر عمل کرے۔ فإن الشک لا ينقض الیقین، بے شک شک یقین کو نقض نہیں کرتا ہے۔ یہ روایت کے الفاظ ہے، اس کا ترجمہ ہم نے یہاں پہ لکھا ہے۔ اسی مضمون کی طرح ایک اور روایت منقول ہے جو کہ کتاب ارشاد میں نقل ہوا ہے۔ فرماتے ہیں، جس کو بھی یقین حاصل ہو اور اس کے بعد شک عارض ہو جائے، وہ اپنے یقین کے مطابق عمل کرے، بے شک یقین کو شک کے ذریعے سے ٹھکرایا نہیں جاتا ہے۔ روایت یہ ہے، وَمَنْ كَانَ عَلَى يَقِينٍ فَأَصَابَهُ شَكٌّ، یہاں پہ جو الفاظ مختلف آئے ہیں وہ یہ ہے، فَأَصَابَهُ شَكٌّ فَلْيَمْضِ عَلَى يَقِينِهِ، یہ جملہ تو پہلی روایت میں بھی آیا ہے۔ فَإِنَّ الْيَقِينَ لَا يُدْفَعُ بِالشَّكِّ، یہ آخری جملہ بھی پہلی روایت سے مختلف ہے۔ جناب علامہ مجلسی نے کتاب بحار الانوار میں قواعد کلی استنباط کیے جانے والے روایت کے ضمن میں اس روایت کو شمار کیا ہے۔ علامہ مجلسی نے فرمایا ہے کہ ان روایات میں سے جس سے قاعدہ کلی نکالا جا سکتا ہے ان میں سے یہ روایت بھی ہے۔ قاعدہ استصحاب اور قاعدہ یقین کے درمیان کیا فرق ہے؟ چونکہ اس روایت میں اور اس سے پہلی روایت میں مصنف نے روایت میں 2-3 احتمالات دیا، ان میں سے ایک احتمال قاعدہ یقین کا احتمال دیا ہے۔ تو قاعدہ یقین کیا چیز ہے اور استصحاب کیا ہے، ان دونوں میں فرق معلوم ہونا چاہیے تاکہ ان دونوں کا جو آپس میں اختلاف ہے وہ پتہ چلے۔ روایت کے مفہوم کی وضاحت کرنے سے پہلے قاعدہ یقین اور قاعدہ استصحاب کو سمجھنا ضروری ہے۔ ان دونوں قواعد میں یقین اور شک ہوتا ہے، اور شیء متیقن اور شیء مشکوک ذاتاً ایک ہوتے ہیں۔ اب قاعدہ یقین اور استصحاب دونوں میں 2 چیزوں میں شراکت ہے، وہ یہ ہے کہ دونوں میں یقین بھی ہے، شک بھی ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو چیز متیقن ہے، یعنی متیقن وہ چیز جس کے ساتھ یقین تعلق ہو چکا ہے، اور شیء مشکوک جو چیز مشکوک ہے جس کے ساتھ شک تعلق ہوا ہے، وہ 2 الگ چیز نہیں ہے بلکہ ذاتی اعتبار سے دونوں ایک چیز ہے۔ بس یہاں تک قاعدہ استصحاب اور قاعدہ یقین دونوں ایک جیسے ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ قاعدہ استصحاب میں متیقن کا زمان سابق ہے اور مشکوک کا زمان لاحق ہے۔ قاعدہ استصحاب میں متیقن یعنی جس چیز کے ساتھ یقین تعلق ہوا ہے اس کا زمان پہلے ہے۔ اب مثال کتاب کے متن میں عدالت زید والی مثال دی ہے، زید عادل ہونا جمعے کو یقینی ہے، تو عدالت زید متیقن ہے تو زید کی عدالت جمعے کو یقینی ہے۔ اور مشکوک کا زمان لاحق ہے، مشکوک وہی عدالت زید ہے لیکن اس کا زمان ہفتے کو ہے، ہفتے کو زید کی عدالت کی بقا کے بارے میں شک ہوتا ہے، اس کو قاعدہ استصحاب کہتے ہیں۔ تو قاعدہ استصحاب میں متیقن کا زمان پہلے ہے، مشکوک کا زمان بعد میں ہے۔ البتہ شک اور یقین کا زمان ایک ہو سکتا ہے،
شک کرنا اور یقین کرنے کا زمان ایک دن میں ہو سکتا ہے. بطور مثال ہفتے کو ہی انسان کو شک ہو سکتا ہے زید کے آج کی عدالت کے بارے میں، اور اسی دن ہفتے کو ہی زید کے جمعے کی عدالت پر یقین بھی ہوتا ہے. مثلا ہفتے کو انسان کو یقین بھی حاصل ہے، شک بھی حاصل ہے. البتہ متیقن اور مشکوک زمان الگ ہونا چاہیے. یعنی ہفتے کو زید کو یقین بھی ہے جمعے کو زید عادل تھا یقینی طور پر، لیکن ہفتے کے دن آج کے دن زید کی عدالت باقی ہونا یا نہ ہونے میں شک ہے. اس کو کہتے ہیں استصحاب. اور قاعدہ یقین میں متیقن اور مشکوک کا زمان متحد ہے اور یقین اور شک کا زمان مختلف ہوتا ہے. قاعدہ یقین میں اس کے برعکس ہے، متیقن اور مشکوک کا زمان ایک ہے. مثال کے طور پر اسی زید کی عدالت کے بارے میں جمعے کے دن یقین ہے اور ہفتے کو جا کے اسی جمعے کی جو یقینی حالت ہے اسی میں شک کرتا ہے. کہ ہفتے کو زید کی عدالت کی بقا میں شک نہیں ہے، بلکہ ہفتے کو یہ شک ہوتا ہے کہ مجھے زید کی عدالت کے بارے میں جمعے کو یقین ہوا تھا، کیا وہ یقین درست تھا یا نہیں. تو جو بعد میں شک ہے وہ شک پلٹ کے جمعے کی جو یقینی حالت ہے اس کی طرف سرایت کرتا ہے. اسی لیے قاعدہ یقین کو شک کے ساری بھی کہلاتے ہیں. اور یقین اور شک کا زمان مختلف ہوتا ہے. قاعدہ یقین کو شک کے ساری بھی کہا جاتا ہے. اس میں شک متیقن کی طرف سرایت کر جاتا ہے. تو قاعدہ یقین میں بقا کے بارے میں شک نہیں ہے، بلکہ اسی متیقن سابق میں شک ہوتا ہے کہ جو یقینی چیز پہلے مجھے یقین ہو چکا تھا، آیا وہ یقین اپنی جگہ پر ٹھیک تھا یا نہیں تھا. یہ ہے قاعدہ یقین کی صورتحال. مذکورہ روایت کے بارے میں صاحب کتاب کا تبصرہ. جناب شیخ اس روایت کے مفہوم کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک ہی جگہ اور ایک ہی وقت میں ایک چیز کے ساتھ یقین اور شک دونوں کا تعلق ہونا ممکن نہیں ہے. اب روایت میں من کان علی یقین فشکا یہ جملہ آیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک چیز کے ساتھ ایک وقت میں ایک زمان میں شک اور یقین دونوں تعلق ہو جائے. یہ تو نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ کسی اعتبار سے دونوں میں اختلاف ہونا چاہیے. تو اختلاف کس میں ہوگا؟ یا خود یقین اور شک کے زمان مختلف ہوگا اور متیقن و مشکوک کا زمان متحد ہوتا ہے. اس کو شک کے ساری یا قاعدہ یقین کہلاتے ہیں. تو قاعدہ یقین میں متیقن اور مشکوک کا زمان تو ایک ہے، یعنی اسی جمعے کے دن زید کی عدالت متیقن بھی ہے، اسی جمعے کے دن زید کی عدالت مشکوک بھی ہے. تو متیقن کا زمان مشکوک کا زمان ایک ہے، اما شک کا زمان اور یقین کا زمان مختلف ہے. یہاں متیقن اور مشکوک کا زمان مختلف ہوتے ہیں. متیقن اور مشکوک کا زمان مختلف ہے. مثلا جمعے کے دن زید کے عدالت پر یقین ہے اور مشکوک یعنی ہفتے کے دن زید کی عدالت کی بقا کے بارے میں شک ہے. یعنی مشکوک کا زمان بعد میں ہے، متیقن کا زمان سابق ہے. اس کو قاعدہ استصحاب کہلاتے ہیں. ہو سکتا ہے خود یقین اور شک کا زمان ایک ہو، ممکن ہے یقین اور شک دونوں ایک زمان میں حاصل ہو. اس کو قاعدہ استصحاب کہلاتے ہیں. مذکورہ روایت میں کئی قرائن موجود ہے، اس کی بنیاد پر روایت کو قاعدہ یقین پر حمل کرنا مناسب لگتا ہے. جناب شیخ فرماتے ہیں مذکورہ روایت میں کئی قرائن موجود ہے، ان قرائن کو مد نظر رکھتے ہوئے روایت کو استصحاب کے بجائے قاعدہ یقین پر حمل کرنا بہتر لگتا ہے. وَمِنْهَا مَا عَنِ الْخِصَالِ بِسَنَدِهِ عَنْ محمد بن مسلم عن ابی عبداللہ علیہ السلام. وَمِنْهَا ان روایات میں سے اس کے ذریعے سے قول مختار کو ثابت کیا جا سکتا ہے، ما وہ روایت ہے عن الخصال جو کتاب خصال صدوق سے منقول ہے، بسندہ شیخ صدوق اپنے سند سے نقل کرتے ہیں، عن محمد بن مسلم جناب محمد بن مسلم سے، عن ابی عبداللہ علیہ السلام اور محمد بن مسلم نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے. قال امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ، اور امام
جعفر صادق نے خود امام علی علیہ السلام سے نقل کیا ہے، قال امام نے فرمایا، چھٹے امام نے فرمایا، قال امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ، کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من کان علی یقین، جو شخص یقین کی حالت میں ہو، فشک، پھر وہ شک کرے، تو فلیمض علی یقینہ، وہ اپنے یقین پر عمل کرے، اپنے یقین کے مطابق چلے۔ فإن الشک لا ينقض اليقین، بے شک شک یقین کو نہیں توڑتا، شک یقین کو نقض نہیں کر سکتا ہے۔ وفی روایت اخری عنہ علیہ السلام، اور ایک اور روایت میں جو اسی مضمون کا ہے، امام سے منقول ہے، من کان علی یقین، جو شخص یقین کی حالت میں ہو، فاصابہ شک، پھر اس کو شک حاصل ہوتا ہے، فلیمض علی یقینہ، وہ اپنے یقین پر عمل کرے، فإن الیقین لا یدفع بالشک، بے شک یقین شک کے ذریعے سے دفع نہیں کیا جا سکتا، ٹھکرایا نہیں جا سکتا ہے۔ بس یہ دو مختلف روایت ہے، مضمون ایک ہے، بلکہ فقط دو جملوں میں دونوں میں اختلاف ہے، باقی ایک جیسے روایت ہے۔ وعد المجلسی فی البحار فی سلک الاخبار التي یستفاد منها القواعد الکلیہ، اور اس روایت کو جناب علامہ مجلسی نے کتاب بحار الانوار میں ان روایات کے ضمن میں شمار کیا ہے، التي یستفاد منها القواعد الکلیہ، جن سے قواعد کلی استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ بس یہ روایت ایک قاعدہ، قانون بتانے والی روایت ہے۔ اقول لا يخفى ان الشك واليقين لا يجتمعان حتى ينقض احدهما الاخر۔ روایت نقل کرنے کے بعد جناب شیخ فرماتے ہیں، اقول، میں کہتا ہوں، لا يخفى، یہ بات مخفی نہ رہے، ان الشك والیقین لا یجتمعان، بے شک شک اور یقین دونوں ایک وقت میں ایک ساتھ ایک چیز کے بارے میں جمع نہیں ہو سکتے ہیں، حتی ینقض احدہما الاخر، تاکہ ان میں سے ایک دوسرے کو نقض کرے۔ تو حدیث میں امام نے فرمایا، من کان علی یقین فشکا، جو یقین کی حالت میں ہے وہ شک کرے، تو شک اور یقین آپس میں کچھ نہ کچھ اختلاف تو ہونا چاہیے، ایک وقت میں ایک ساتھ ایک چیز کے ساتھ دونوں کا تعلق ہونا ممکن نہیں ہے۔ فَلَا بُدَّ مِنْ اخْتِلَافِهِمَا، بلکہ ان دونوں میں کچھ اختلاف ہونا ضروری ہے۔ اب اختلاف کس اعتبار سے ہے؟ اما فی زمان نفس الوصفین، یا دونوں وصف، دونوں صفت کے خود ذات زمان میں اختلاف ہوگا۔ وصفین سے مراد شک اور یقین ہے، وصف شک اور وصف یقین کے زمان مختلف ہوں گے۔ مثال دیتے ہیں کہ ایقطع یوم الجمعہ بعدالت زید فی زمان، جیسے کہ جمعے کے دن انسان زید کے کسی زمانے میں عادل ہونے پر یقین حاصل کیا، تو زمان یقین جمعے کے دن ہے، یقین ہونے کا زمان یوم الجمعہ ہے۔ ثم یشک یوم السبت فی عدالتہ فی ذالک الزمان، پھر اس کے بعد ہفتے کے دن شک ہوتا ہے زید کی عدالت کے بارے میں اسی زمان میں، یعنی جس زمان میں اس کی عدالت پر یقین تھا، آج ہفتے کے دن اسی زمان میں اس کی عدالت کے بارے میں شک حاصل ہو گیا، یعنی جو پہلے یقین تھا آیا وہ یقین ٹھیک تھا یا نہیں تھا یہ پتہ نہیں ہے، پہلے تو یقین تھا، بعد میں اسی یقین کے اندر شک کر رہا ہے کہ مجھے یہ یقین حاصل ہوا تھا وہ یقین اپنی جگہ پر صحیح بھی تھا یا نہیں۔ تو یہاں وصف یقین اور وصف شک دونوں کا زمان مختلف ہے، یہ ایک اختلاف ہے، یہ قاعدہ یقین کہلائے گا۔ وَإِمَّا فِي زَمَانِ مُتَعَلِّقِهِمَا، یا دونوں کے متعلق کے زمان میں مختلف ہے۔ متعلق یقین یعنی متیقن کہلاتے ہیں، یہی عدالت زید متیقن ہے، اور متعلق شک کو مشکوک کہلاتے ہیں، تو مشکوک بھی عدالت زید ہے۔ تو عدالت زید کا زمان جو ہے وہ مختلف ہے، عدالت زید یوم الجمعہ متیقن ہے، یوم السبت ہفتے کے دن مشکوک ہے۔
دونوں کے متعلق یعنی متیقن اور مشکوک کا زمان مختلف ہے. وَإِنِ اتَّحَدَ زَمَانُهُمَا اگرچہ دونوں وصف کا زمان ایک ہو، مثال کے طور پر یقین اور شک دونوں ایک ہی زمان میں حاصل ہوا ہے لیکن متیقن اور مشکوک الگ ہے. مثال دیتے ہیں کہ یقطع یوم السبت، جیسا کہ ہفتے کے دن انسان یقین کرے بعدالت زید یوم الجمعہ، جمعے کے دن زید کی عدالت کے بارے میں، یعنی ہفتے کے دن زید کی عدالت جمعے کو حاصل ہونا تو یقینی ہے. وَيَشُكُّ فِي زَمَانِ هَذَا الْقَطْعِ بِعَدَالَتِهِ فِي يَوْمِ السَّبْتِ، اور اسی زمان قطع میں، اسی یقین والے زمان میں شک کرتا ہے بِعَدَالَتِهِ فِي يَوْمِ السَّبْتِ، زید کی عدالت ہفتے کے دن برقرار ہونے کے بارے میں شک ہے تو ہفتے کے دن زید کی عدالت باقی ہونے میں شک ہے. وَهَذَا هُوَ الْاسْتِصْحَابُ، یہ استصحاب ہے. بس استصحاب میں متیقن اور مشکوک کا زمان مختلف ہوتے ہیں. اگرچہ یقین اور شک کا زمان ایک ہو فرق نہیں پڑتا. اما قاعدہ یقین میں متیقن اور مشکوک کا زمان ایک ہے لیکن یقین اور شک کا زمان مختلف ہے، دونوں وصف کا زمان مختلف ہے. وَلَيْسَ مَنُوطًا بِتَعَدُّدِ زَمَانِ الشَّكِّ وَالْيَقِينِ، اور قاعدہ استصحاب شک اور یقین کے زمان کے متعدد ہونے سے مربوط نہیں ہے. بس قاعدہ استصحاب میں یہ ضروری نہیں ہے کہ یقین الگ دن واقع ہو، شک دوسرے دن واقع ہو، نہیں، بلکہ اسی ایک دن شک بھی حاصل ہے اور اسی دن یقین بھی حاصل ہے. لیکن یقین سابق متیقن سے مربوط ہے، شک جو ہے زمان لاحق میں متیقن کی بقا میں شک ہے. کما عرفت فی المثال، جیسا کہ اس مثال میں آپ نے جان لیا. فضلا عن تاخر الاول عن الثانی، کی جائے کہ شک یقین کے بعد ہو، یہ شرط نہیں ہے. یعنی استصحاب میں شک یقین کے بعد ہونے کی شرط ہونا چھوڑ دو، بلکہ دونوں ایک ساتھ بھی ہو سکتے ہیں. اما قاعدہ یقین میں صورتحال ایسا نہیں ہے. قاعدہ یقین میں شک بعد میں ہے اور یقین کا زمان پہلے ہے، لیکن متیقن اور مشکوک کا زمان وہی عدالت زید ہے یوم الجمعہ، جمعے کے دن زید عادل ہونے پر یقین ہے، اور ہفتے کے دن اسی جمعے کے دن زید کی عدالت پر شک ہے. زید کی عدالت کے بارے میں شک حاصل ہو چکا ہے، اس کو قاعدہ یقین کہلاتے ہیں. اب ان دونوں میں فرق واضح ہو گیا تو روایت کے مفہوم کے بارے میں آئندہ سبق میں وضاحت کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.